الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں اتوار والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میری تعلیم۔ تعلیم جو ہے وہ ہر انسان کے لیے اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم کا مقصد ہے شعور، انسان کو ہر چیز کا شعور مل جائے۔ اور جیسا کہ ہم نے اکثر پروگرام میں شروع میں یہ بات کی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے جو موٹے ذرائع ہیں، مین ذرائع ہیں، سب سے پہلا ذریعہ ہے گھر، ماں کی گود، گھر سے، اور ماں کی گود سے قبر کی گود تک یہ علم گھر سے انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا اسکول، مدرسہ۔ تیسرا ماحول، معاشرہ، گلی میں بچے جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، بڑے آدمی جاتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اور چوتھا ذریعہ کیا ہے جی؟ یہ جو میڈیا ہے، اخبارات ہیں، ٹی وی چینل ہیں اور سوشل میڈیا آج کل کے، تو ان چار ذریعوں سے ہمیں، یعنی یہ بڑے بڑے چار ذریعے ہیں جن سے ہمیں باتیں مل رہی ہیں۔ اب ایسی مجالس کو اختیار کرنا، ایسی مجلسوں میں جانا جن مجلسوں میں حقیقی تعلیم، حقیقی علم کی بات ہو رہی ہو۔ اب حقیقی علم جو ہے وہ، یعنی جو ہمارا پروگرام میں بات کرتے ہیں، علم کا اطلاق صرف اس علم پر ہوتا ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ یعنی جس زمانے میں بھی ہمارے بعد علیہ السلام کو جو ہدایات ملی، انسٹرکشن ملی، یعنی بعد کے انبیاء علیہ السلام کے صحیفے اترے، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں جو آسمان سے، اس وقت اس زمانے کے انسانوں کے لیے انسٹرکشن تھی، ہدایات تھی۔ اور ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے اللہ نے اپنا کلام قرآن پاک نازل کیا، یہ بھی ہدایات ہیں، یہ بھی شعور ہے کہ کہتے ہیں ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے، کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ انسان، ہاؤ ٹو یوز اٹ۔ تو یہ پوری کی پوری مکمل یعنی بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے زمانوں میں اس کے اندر جو ہے سب چیزیں اللہ پاک نے بتا دی۔ اب ہمارا جو، یعنی جس ذریعے سے بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، آج ہم اس کے لیے دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ، ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، اس زمانے میں کوئی اللہ کے راستے میں ان کا بچہ جو ہے بچپنا، تو اس زمانے میں وہ کسی قافلے کے ساتھ ان کی والدہ نے ان کو بھیجا، اور راستے میں ڈاکو نے اس قافلے کو لوٹا۔ اب یہ بچے تھے 10-11 سال کے، لیکن علم حاصل کر رہے تھے اور علم کے لیے ہی دوسرے ملک جا رہے تھے۔ تو ڈاکو نے جب ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور پھر پوچھا کہ تمہارے پاس دینار اشرفیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ پھر وہ تلاشی لیتے ہیں تو تلاشی میں نہیں ملتی ان کو۔ وہ ڈاکو جو ہے وہ بچے کو اپنے سردار کے پاس لے کر چلے گئے، بڑے ڈاکو کے پاس، کہ جی یہ جی بچہ ہے، کہتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں پیسے ہیں۔ تلاشی کرتے تو نہیں۔ تو اس نے پوچھا بیٹا کدھر ہے پیسے؟ اس نے کہا جی میری والدہ نے میری قمیض میں میری پیٹھ کے پیچھے جو ہے نا وہ سلائی کی ہو، تو وہاں پر ہے۔ تو وہ ڈاکو کا سردار کہنے لگا بیٹا تم نہ بتاتے تو پھر؟ اس نے کہا جی یہ اب جب مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس بات کا اثر جو ہے اس ڈاکوؤں کے پورے گروہ کے اوپر اور سردار کے اوپر کیا ہوا کہ سب نے کہا کہ بھئی جب ایک بچہ اتنا اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ کا خوف کھائیں اور توبہ کریں اور اپنی زندگی بدلیں۔ تو وہ سارے جو ڈاکو تھے انہوں نے توبہ کی، اپنا جو لوٹا ہوا مال تھا سب قافلے والوں کو واپس کیا اور توبہ کی اور اپنی زندگی جو ہے بدل لی۔ یہ گھر کی تعلیم، ماں کی گود سے جو وہ آسمانی علم ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آسمانی علم حقیقی علم ہے، وہ حقیقی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ماحول کے اندر جو ہے ہمارا آسمانی علم کا رواج ہوگا تو پھر اس کے بھی اثرات کا ایک واقعہ سنا دوں۔ پھر گھر سے اگر علم ٹھیک نہیں ہے، ماں کی طرف سے ٹھیک علم نہیں ہے، لیکن ماحول ایسا بنا ہوتا ہے اسلامی سچ والا، تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ
رات کو اکثر گشت کیا کرتے تھے رعایا کی حالات معلوم کرنے کے لیے. 12 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والے، لیکن رات کو جو ہے خود گشت کرتے تھے، اور کپڑے پیوند والے ہوتے تھے، اور کھانا بڑا سادہ. تو رات کو گشت کر رہے تھے، گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک ماں بیٹی آپس میں لگی ہوئی. ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ کی مقدار زیادہ ہو جائے. بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ماں، امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے کہ دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے. تو ماں نے کہا اس وقت ادھر امیر المومنین تو نہیں ہے. تو بچی نے کہا اگر امیر المومنین نہیں ہے تو امیر المومنین کے اللہ تو موجود ہیں، میں نہیں ڈالتی. اب یہ بات وہ باہر سن رہے تھے، انہوں نے باہر نشان لگا دیا اس گھر کے اوپر، دل کو معلومات کی. تو اس بچی کے اللہ کے خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا، اور اس کی شادی ہو گئی. اور ان کی نسل میں، ان کی اگلی نسل میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، وہ حلال کے لقمہ، حلال کی یعنی اللہ کا خوف لے کے حلال ذریعے سے روزی کو کمانے کے لیے کہ ہم حرام نہیں کمائیں گے، دودھ میں پانی نہیں ڈالیں گے، اللہ نے برکتوں کے خزانے کھولے اور پوری امت کے لیے کھولے. تو اب جو لوگ اس کے مقابلے میں حرام کی طرف چلتے ہیں، اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان کی بھی نسلیں آگے خراب ہوتی ہیں. نسل در نسل بگاڑ پھر چل پڑتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک لقمہ حرام کا جس کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن کی مقبول عبادتیں اس کی غیر مقبول ہو جاتی ہیں، اور جس کا کھانا پینا پہننا رہنا سونا گھر سب حرام پہ ہو. اب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو اکثر سناتے رہتا ہوں کہ آپ جو ہے رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں کسی راستے میں جا رہے تھے. ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے باغ کے اندر جو ہے نا وہ درخت کاٹ رہا تھا، اور گرمی کا موسم تھا، سخت پسینے پسینے ہوا، کپڑے اس کے بھیگے ہوئے، اور وہ اپنی محنت کر رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کو بلایا اور مخاطب کر کے کہا دیکھو بھائی، یہ ہے رزق حلال. جو محنت مشقت کر کے بندہ جو محنت کر کے رزق کما رہا ہے نا، یہ ہے رزق حلال اور اس کا حساب ہے. یعنی حرام کا کوئی حساب نہیں ہوگا. حرام والے تو جسم، کئی حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے. حرام سے جو مال حرام سے جسم پرورش پاتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. حرام والے تو ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے، ان کا حساب کتاب نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آسمانی علم کو دنیاوی ہنروں کے ساتھ میچ کرنا ہے. کئی دنیاوی ہنر جو ہمیں فنکاری سے سکھا رہے ہیں، میڈیکل کے شعبے میں دیکھو فنکاریاں چل رہی ہیں، انجینئرنگ کے شعبے میں دیکھو رشوتیں چل رہی ہیں، اور دیکھو جہاں جہاں بھی بگاڑ ہے. اگر وہ وجہ کیا ہے کہ آسمانی علم اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. تو آسمانی علم کو جب تک نہیں جوڑیں گے تو پھر وہی تباہی میں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو ہلاکتوں میں ڈالیں گے. اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہم نے اپنے علم کو، اس علم کو حاصل کرنا ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے، جس کا انسان مخاطب ہے. میں اور آپ ساری انسانیت مخاطب ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے وہ انسٹرکشنز ہیں. تو اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے. اور وہ ہدایت کی کتاب جو ہے اس کے لیے اس دور کے اندر جو سب سے بہترین ایک ابھی آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا. آج کل مارکیٹ میں اور بھی بہت سارے ایسے ان سے ملتے جلتے قرآن پاک بن کے آگے ہیں، لیکن وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے نہیں ہیں. یہ اچھی طرح جانچ کر کے ہماری مسترات بھی گھروں میں منگوائیں، ہمارے بزرگ حضرات بھی، ہمارے نوجوان بھی، ہمارے بچے بھی گھروں میں سب جو ہے 3 جلدیں ملیں گی مفتی تقی عثمانی صاحب کے آسان ترجمہ قرآن. بہت آسان، یقین کریں آپ دعائیں دیں گے. تو ان کو مسترات بھی گھروں میں اہتمام کریں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اصل علم انشاءاللہ پاس آئے گا. تو پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے جی. تو کل ہمارا پروگرام ہوگا سوموار والے دن کا، میں اور میری ڈرائیونگ. تو کل تک کے لیے اجازت.